السلام علیکم، میں ہوں شگفتہ یوسف اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل شگفتہ یوسف اور خوددار معاشرہ۔ ابھی ہم نے بچوں کی آسان نظمیں آپ کے سامنے پیش کرنا شروع کیا ہے اور آج ہماری نظم ہے ایک گائے اور بکری۔ اب ہماری اگر نظمیں بڑی ہوئی تو ہم نظم کے جو اشعار ہیں وہ آپ کے سامنے لکھے ہوئے آئیں گے، مشکل الفاظ کے معنی بیان کروں گی اور آخر میں اس کی آسان الفاظ میں تشریح کروں گی۔ چراگاہ، جانوروں کے چرنے کی جگہ۔ سراپا، مکمل ساری کی ساری، بہار سرسبز و شاداب، سامان نظارہ، رواں بہنا جاری ہونا، سایہ دار چھاؤں والے گھنے درخت جن سے دھوپ نیچے نہیں آتی، چرتے چرتے گھاس وغیرہ کھاتے کھاتے، جھک کر تعظیم سے ادب سے، سلیقہ تمیز سگھڑ طریقے سے، کٹ رہی یعنی بیت رہی گزار رہی، بری بھلی جیسے تیسے جو نہ زیادہ اچھی ہو نہ زیادہ بری، جان پر آ بننا، مصیبت آنا، تکلیف میں مبتلا ہونا، کیا کہیے یعنی کیسے کہوں، خدا کی شان، خدا کی بے نیازی یعنی اللہ بے نیاز ہے، بروں کی جان کو رونا، ظلم کرنے والوں کو بددعائیں دینا، زور چلنا، بس نہ چلنا، اختیار نہ ہونا، پیش آنا، قسمت میں جو لکھا تھا وہ سامنے آنا، نصیب، قسمت، تقدیر، پالا پڑنا، واسطہ پڑنا، تعلق ہونا، دبلی، کمزور، فریب، دھوکہ، رام کرنا، قابو کرنا، تابع کرنا، جان ڈالنا، طاقتور بنانا، توانا ہونا، دہائی، فریاد، التجا، ماجرا، کہانی، بات یعنی قصہ، بے مزہ لگنا، بری لگنا، خدا لگتی، انصاف کی بات، سچ بات، چراگاہ، سبزہ گاہ یعنی جہاں جانور گھاس کھاتے ہیں، نصیب کہاں، قسمت میں نہ ہونا، نہ ملنا، یہ کہاں، انسان، دم سے، وجہ سے، وسیلے سے، بھلی، اچھی، سو طرح یعنی کئی قسموں کا، بنو، بن کی جمع ہے جنگل، کھٹکا، ڈر، خوف، وہاں جنگل کی جگہ کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، وہاں، گزران، زندگی، زیبا، اچھا یا مناسب، پچھتانا، افسوس کرنا، شرمندہ ہونا، پرکھا، جانچنا یا پرکھا یا جانچا، ذات، جنس، وجود، دل کو لگنا، متاثر کرنا، اچھی لگنا۔ علامہ اقبال کی یہ نظم لمبی ہے اور اس میں ہم آپ کے سامنے شعر پڑھیں گے نہیں، بس صرف اس کی تشریح بیان کریں گے، شعر آپ کے سامنے لکھا ہوا آئے گا۔ اسی جگہ ایک ہری بھری چراگاہ تھی، اس کی زمین بہار یعنی ہر طرف پھول ہی پھول، سبزہ ہی سبزہ کا نقشہ پیش کر رہی تھی۔ اس بہار کا حال کیا بیان کیا جائے، ہر طرف صاف شفاف ندیاں بہہ رہی تھیں، وہاں اناروں کے انگنت یعنی بے شمار پیڑ اور پھل کے سایہ دار درخت بھی تھے، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں آ رہی تھیں اور پرندوں کی آوازیں دل کو لبھا رہی تھیں، یعنی دل کو بہت اچھا لگ رہا تھا۔ ایک بکری کہیں سے چرتے چرتے کسی ندی کے پاس آ نکلی، جب اس نے ٹھہر کر ادھر ادھر دیکھا تو اپنے پاس ایک گائے کو کھڑے پایا، پہلے اسے جھک کر سلام کیا، پھر ادب قاعدے سے یوں بات کی، بڑی بی آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ گائے بولی کہ خیر اچھی ہے یعنی اچھی طبیعت ہے، برا بھلا وقت گزر رہا ہے، زندگی میں مصیبت پر مصیبت آ رہی ہے، کیا کہوں میری تو جان پر آر بنی ہے، قسمت ہی بری ہے، خدا کی قدرت کو دیکھ رہی ہوں اور بروں کی جان کو رو رہی ہوں، غریبوں کا کچھ بس نہیں چلتا، تقدیر کا لکھا آگے آیا یعنی میری تقدیر ہی بری لکھی تھی اللہ نے، آدمی سے نیکی نہ کرنی چاہیے، خدا کرے کسی کو بھی آدمی سے واسطہ نہ پڑے، اگر میں دودھ کم دوں تو وہ بڑبڑ کرتا ہے یعنی وہ آدمی کے گلے شکوے کرنے لگی، دبلی اور کمزور ہو جاؤں تو بیچ کر پیسے کھڑے کر لیتا ہے، وہ طرح طرح کی فریب بھری تدبیروں سے مجھے موہ لیتا ہے اور قسم قسم کے دھوکوں سے غلام کر دیتا ہے، میں اس کے بچوں کو پالتی اور دودھ پلا کر ان میں جان ڈالتی ہوں، نیکی کے بدلے وہ مجھ سے یہ برائی کرتا ہے، یا اللہ تیری دہائی ہے۔ بکری نے یہ ساری بات سن کر کہا، ایسی شکایت اچھی نہیں، سچی بات بے مزہ بلکہ کڑوی لگتی ہے، لیکن میں تو انصاف سے کھری بات کہہ دوں گی، یہ ہمارے چرنے کی جگہ، یہ ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا، یہ ہری ہری گھاس، یہ سہانی چھاؤں،
ایسی خوشیاں ہماری قسمت میں کہاں، یہ نعمتیں کہاں، اور ہم بے زبان غریب کہاں۔ یعنی وہ بکری اپنا بتاتی ہے کہ سچ یہ ہے کہ تمام آرام اور مزے آدمی ہی کی بدولت ہے، یہ سب سکھ چین اسی کے دم سے ہے۔ یعنی آدمی محنت کرتے ہیں تو کھیت اگتے ہیں اور پھل پھول لگتے ہیں، اسی کے دم سے ہم یعنی جانور بھی آباد بھی ہیں اور خوش بھی ہیں۔ ہمیں قید اچھی ہے یا آزادی؟ جنگلوں میں سینکڑوں قسم کے خطرے ہیں، وہاں کی زندگی سے تو اللہ ہی بچائے۔ یعنی شیر بکری کو کھا لیتا ہے، یہ کہنے کا مطلب ہے ہم پر آدمی کا بڑا احسان ہے، مناسب نہیں کہ ہم اس کی شکایت کریں۔ اگر تم آرام کی قدر پہچانو تو کسی آدمی کی شکایت نہ کرو۔ گائے یہ بات سن کر شرم سے پانی پانی ہو گئی اور آدمی کی شکایت کرنے سے پچھتانے لگی، یعنی دل ہی دل میں اپنے آپ کو برا کہنے لگی۔ اس نے دل ہی دل میں بات کی اچھائی برائی جانچی، پھر کچھ سوچ کر بولی، یوں تو چھوٹی ہے ذات بکری کی، دل کو لگتی ہے بات بکری کی۔ یعنی بکری تو ایک چھوٹا سا جانور ہے، لیکن اس نے بات ایسی کی ہے جو دل میں گھر کر جاتی ہے۔ اس نظم میں بچوں کے دل میں علامہ یہ نصیحت بٹھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ نیکی کرنے والا کوئی ہو اس کا احسان ماننا چاہیے، بلا وجہ اس کی برائی نہیں کرنی چاہیے۔ احسان کا بدلہ نیکی سے دیا جائے، برائی سے نہیں، کیونکہ یہ عمل عقل، انصاف اور عدل کے خلاف ہے۔ ہمارا چینل بھی انہی باتوں کو پھیلانے کی کوشش کر رہا ہے کہ ہم عقل سے کام لیں، انصاف اور عدل کے اصولوں پر اپنے آپ کو، معاشرے کو ڈھالیں اور اپنے عمل سے ثابت کریں کہ یہ پاکستانی معاشرہ عمل کا معاشرہ ہے، عقل مند لوگوں کا معاشرہ ہے، انصاف اور عدل پسند لوگوں کا معاشرہ ہے۔ اور علامہ اس نظم کے ذریعے یہ بھی بتا رہے ہیں کہ احسان کا بدلہ احسان ہی ہے، یہ اعلیٰ اخلاق کی علامت ہے۔ ہم یہ نہ سمجھنے لگیں کہ خدا کے فضل و کرم کے بغیر ہم ان نعمتوں کا کوئی حق رکھتے ہیں۔ اللہ نے انسانوں کے لیے اپنی لگاتار نعمتوں کے ذریعے ہمیں زندہ رکھا۔ اس سے مقصود یہی ہے کہ انسان اپنے محسن کی قدر پہچانے، اس کے مرتبے کو جانے، اس کے حق کو مانے اور اس کی نعمت و بخشش کا مناسب شکر اپنے جان، مال اور دل سے ادا کرے۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید کی سورہ حج میں آیت نمبر 36 میں کہتے ہیں کَذَلِكَ سَخَّرْنَاهَا لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اسی طرح ہم نے ان جانوروں کو تمہارے بس میں کر دیا تاکہ تم شکر ادا کرو۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو انسانوں کے احسانوں کا شکریہ ادا نہ کرے گا تو خدا بھی اپنے احسانوں کا شکریہ اس سے قبول نہ فرمائے گا۔ یہ ترمذی کی حدیث ہے۔ آپ ہمارے چینل کو دیکھیں، سنیں، سمجھیں اور لوگوں میں اس کو پھیلائیں تاکہ ہم نے جو اپنا ایک گول سیٹ کیا ہے کہ ہم اگلے چند ماہ میں 2000 سبسکرائبر کا اضافہ کریں گے، یہ اسی وقت ممکن ہے جب ہم اپنے معاشرے میں خیر کو آگے پھیلائیں گے۔ ہمارے چینل کو آگے بڑھانا آپ کی ذمہ داری ہے، آپ ضرور ہمارا ساتھ دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔